بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھ لیجئے یہاں پر آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو 3 ہے، اس میں الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اس کا آپ نے تفصیلاً جائزہ لیا کہ غیب کسے کہتے ہیں۔ اب اس کی جب دعویٰ ہو گیا، ایک تو یہ مان لیا کہ یہ کتاب اللہ رب العزت کی کتاب ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو معبود برحق ہے۔ اس کے بعد اس کے نزول کو مان لیا کہ وہ کتاب، یہ کتاب وہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل کیا گیا، اور اس میں جتنا بھی غیب بتایا گیا ہے، جس پر انسان دعویٰ کرتا ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث والبعد الموت۔ جب انسان یہ اپنے تمام دعوے کرتا ہے کہ میرا اس کتاب پر جو بھی غیب ہے، اس میں فرشتوں کا ذکر ہے، اس میں نبیوں کا ذکر ہے، اس میں جنت دوزخ کا ذکر ہے، اس میں زندگی اور موت کا، اور موت کے بعد جی اٹھنے کا، قیامت قائم ہونے کا، حساب و کتاب کا ذکر ہے، میرا سب ان پر ایمان ہے۔ میں اس کتاب میں کسی قسم کی شک نہیں کرتا، اور شک و شبہ کی اس میں نہ کوئی گنجائش ہے اور نہ ہی میں کرتا ہوں۔ جب اس نے یہ دعویٰ کر لیا، پھر فرمایا یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ جب ہدایت کی بات آئی تو اب متقین جو ہیں، جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، اب ان کے لیے یعنی کہ اب ان کو اطاعت کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ غیب کے بعد جو دوسری چیز یہاں پہ ذکر کی گئی، جو تیسری اس میں شرط ہے، وہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو یعنی کہ نماز قائم کرتے ہیں، یہ اس میں تیسری شرط ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ صرف مان کر بیٹھ جانے والے ہوں کہ وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، صرف کتاب کو برحق مان لیا، اللہ پاک کی کتاب ہے مان لیا، اس کے غیب کو مان لیا، تو وہ اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ فرمایا ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو اب ہدایت کیسے ملے گی؟ انسان ہدایت کی طرف کیسے آئے گا؟ تو وہ تیسری شرط میں بیان کر دی گئی کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ایمان لانے کے بعد فوراً ہی عملی اطاعت کے لیے آمادہ ہو جائے، اور عملی اطاعت کی اولین جو علامت ہے وہ ہے نماز۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جتنی بھی عبادات ہیں، فرض کر لیجئے یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، روزے، یہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے یہ سال بعد آتا ہے، اور روزے بھی ان پر فرض ہیں جو عاقل ہیں، بالغ ہیں، مسلمان ہیں۔ پھر روزہ ان پر فرض ہے جو صحت مند ہے، اگر کوئی بیمار ہے، مسافر ہے، حاملہ عورت ہے، دودھ پلانے والی ماں ہے، تو ان کو چھوٹ دی گئی ہے۔ بیمار صحت مند ہو جائے تو روزوں کی گنتی پوری کر لے، حاملہ یعنی کہ جب بچہ جنے اس کے بعد گنتی پوری کر لے، دودھ پلانے والی ماں اگر ذوق و کمزوری محسوس کرتی ہے اس دنوں میں، روزے کے رمضان کے دنوں میں وہ یعنی کہ نہیں روزہ نہیں رکھ سکتی، تو پھر کیا ہے کہ وہ بعد میں گنتی پوری کر لے۔ مسافر جب اپنی منزل پہ پہنچے تب روزے رکھ لے، بعد میں گنتی پوری کر لے جو قضا ہوئے ہیں۔ لیکن نماز ایسی عبادت ہے، پنجگانہ نماز، جو ہر روز ہمیں اللہ کی اطاعت کی طرف بلاتی ہے۔ حج زندگی میں ایک بار فرض صاحب استطاعت پر، اور جو رمضان اپنا زکوٰۃ ہے وہ بھی جو صاحب استطاعت ہیں ان پر فرض ہے، وہ بھی جو ان کے پاس مال ہے وہ جب تک نصاب کو پہنچ جائے، اس پر سال گزر جائے پھر ہے۔ لیکن نماز انسان کے اوپر بہت بڑی آزمائش ہے۔ یہ نماز اللہ کی اطاعت کی طرف بلاتی ہے، جو ایمان کا دعویٰ کرنے والا ہے اس سے کچھ مطالبے کرتی ہے، یعنی کہ یہ اولین علامت جو ہے، یہ دائمی علامت جو ہے یہ نماز ہے۔ اگر دیکھ لیجیے مثال کے طور پر کہ ایمان لانے پر ایک انسان ہے، وہ اسلام قبول کرتا ہے، اس کو چند گھنٹے گزرے ہیں اور مؤذن کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، مؤذن پکار رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔
اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اب کامیابی کیا ہے؟ اطاعت کیا ہے؟ یہ نماز ہے، اور یہ دائمی اطاعت ہے۔ اب یہ جو اسلام کا دعویٰ کرنے والا، یہ نیو مسلمان جو اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوا، اب یہ مؤذن کی اذان پر لبیک کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ اگر یہ مؤذن کی آواز سنتا ہے اور نماز کی طرف نہیں لپکتا تو یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، دعوے میں جھوٹا ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس مثال سے جو میں نے آپ کو دی، اس سے یہ ثابت ہوا کہ ترک نماز دراصل ترک اطاعت ہے۔ جو انسان نماز پر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار نہیں کرتا، اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا، اطاعت کی طرف نہیں آتا، اب وہ ہدایت پر نہیں آ سکتا۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو یہاں پر اقیم الصلاۃ یعنی کہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اقامت صلاۃ کی جو اصطلاح ہے وہ بہت جامع ہے۔ اس کا جو معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ آدمی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اجتماعی طور پر نماز کا نظام باقاعدہ قائم کرے، یعنی کہ آپ کے زیر اثر جو لوگ ہیں، شوہر اپنی بیوی کو نماز کا پابند بنائے، بیوی شوہر کو مجبور کرے، اس کو احساس دلائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز پڑھو، بچوں کو جگائے، باپ کا کام ہے بچوں کو مسجد کی طرف لے کر جائے، ان کو باجماعت نماز پنجگانہ ادا کرنے کا عادی بنائے، جس کی جتنی جتنی رسائی ہے، جہاں جہاں تک پہنچ ہے، جتنی جتنی اس کے اوپر ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے یہ نماز کا قائم کرنے کا حکم ہے۔ تو یہاں پر نماز قائم کرنے والوں کے لیے کچھ خوشخبریاں میں بیان کر دیتی ہوں، اور جو نماز قائم نہیں کرتے ان کے لیے بھی جو وعید آئی ہے وہ میں احادیث کی روشنی میں بیان کرتی ہوں۔ نماز قائم کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ مومنون 18واں پارہ ہے، آیت نمبر 1 اور 2، فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک تحقیق کامیاب ہو گئے وہ لوگ الذین ہم عن صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ پھر سورہ مومنون کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا والذین ہم عن صلاتہم یحافظون، اور جو وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت، اس پہ بھی ایک انشاءاللہ میں ریکارڈ کروں گی آپ کے لیے ایک لیکچر کہ نمازوں کی حفاظت کس طرح سے کی جاتی ہے، خشوع اور خضوع کیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا والذین ہم عن صلاتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 10 اور 11 ہے۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ان کی کامیابی بتائی جا رہی ہے، جو نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اصل میں وارث جنت کے باغات کے، جنت کے محلات کے، جتنی بھی جنتیوں کے لیے نعمتیں قرآن پاک میں احادیث میں ذکر کی گئی ہیں، یہ ان کے وارث ہیں۔ سب سے پہلا متقین کا انعام جو بیان کیا گیا ہے۔ اب دیکھ لیجئے یہاں پر جو نماز میں سستی قائم کرتے ہیں، میں مختصر ان کے لیے بھی بتا دیتی ہوں۔ فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا،
بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ پیاری بہنوں، نماز نہ پڑھنے والوں کو یا نماز میں سستی کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں منافق کہا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ یہ غافل ہیں، یہ اللہ سے غفلت برت رہے ہیں، اللہ سے غافل ہیں، تو جب مریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے غافل ہو جائے گا، یہ اللہ بھی ان کو غافل کر کے مارے گا۔ اب غفلت سے مراد کیا ہے؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ مرتے وقت کلمہ نہیں نصیب ہو سکتا، کتنی بری موت ہو سکتی ہے نہیں اس کا اندازہ، بے نمازی کی موت کتنی بری ہو اور کتنی غفلت کی موت ہو کہ وہ بے نمازی ہی مر جائے، توبہ ہی نصیب نہ ہو، کلمہ ہی نصیب نہ ہو، جبکہ ہم مسلمان، ایک کمزور سے کمزور ایمان والا مسلمان بھی کلمے والی موت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، ایمان والی موت مانگتا ہے، لیکن اس موت کے لیے وہ زندگی میں تیاری نہیں کرتا۔ تو اللہ پاک نے یہاں پہ فرمایا کہ ایک تو منافق فرمایا کہ منافق جو گمان کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کو فریب دے رہے ہیں، اللہ کو فریب نہیں دے سکتے بلکہ اللہ ان کو غافل کر کے مارے گا۔ دوسرا بتایا گیا کہ جو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ ایک تو ریاکاری کرتے ہیں، دوسرا نماز بڑی جلد بازی میں تیزی میں پڑھتے ہیں، بہت کم ذکر کو سجود میں جلدی، قیام میں جلدی، دل نہیں لگتا ان کا نماز میں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ مریم کی آیت نمبر 59 اور 60 میں ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے، مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ان دونوں آیتوں میں ایک تو نماز کو ضائع کرنے والوں کا ذکر ہے اور دوسرا جو ایمان لاتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، ان کے لیے انعام کا ذکر ہے۔ یہاں پر ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ غی دوزخ کی ایک وادی ہے جس میں بے نمازی لوگ ڈالے جائیں گے، اس وادی کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا ایسے لوگوں کو نالائق کہا گیا ہے کہ یہ لوگ نالائق ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نالائق نہیں صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات نالائق کن کو کہہ رہی ہے؟ جو اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہ نالائق ہیں، اور ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے انجام بھی بتا دیا کہ ان کو غی، وادی غی جو ہے اس میں ڈالا جائے گا۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ ان میں خیالات نہ آنے دیں، تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ پیارے بہنوں، ہمیں اب سب سے پہلے تو اپنے وضو کی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جب نماز ادا کریں تو تمام دنیاوی خیالات سے پاک ہو کر نماز ادا کریں، مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز میں مداومت کی، یعنی کہ ہمیشہ بھی اختیار کی،
تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی. اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی، یعنی کہ نماز کی حفاظت نہ کی، تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان، نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اس طرح سے حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا. پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 کا جو تیسرا جز ہے وہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے، یعنی کہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر متقین کی علامات جو بیان کی کہ غیب پر ایمان لانا، نماز کا قائم کرنا، یعنی کہ نماز کے نظام کا قائم کرنا. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرنا. ہم رزق سمجھتے ہیں صرف مال اسباب جو ہے ہمارے پاس بینک بیلنس ہو تو وہی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رزق ہے. روپے پیسے کو، زیورات کو ہم سمجھتے ہیں. لیکن جس کے پاس جتنی استطاعت ہے، اگر کوئی عالم ہے، علم والا ہے، تو جو علم اس کے پاس ہے وہ اس کا رزق ہے. اگر کوئی اولاد والا ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اولاد والا ہے، اس کے پاس مال متاع نہیں ہے، جس کو عام طور پہ لوگ جو ہے رزق تصور کرتے ہیں، تو اس کا مال اس کی اولاد ہے. وہ اولاد کو نیک رستے پر کیسے چلاتا ہے، دین کیسے سکھاتا ہے، کیسے اس کو اعمال صالح کی طرف راغب کرتا ہے، کیسے نماز قائم کرنے والا بناتا ہے، تو وہ اس کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے. وہ کرائے کے مکان پر رہ رہا ہے، اس کے پاس اتنا مال، اسباب، روپیہ، پیسہ، بینک بیلنس، سونا، ایسا نہیں، کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. لیکن اس کے پاس اولاد ہے، وہ اولاد اس کا رزق ہے، وہ اس کی نیک تربیت کرے. ایک انسان ہے، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، لیکن اس کے پاس اور کوئی دنیاوی چیز نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ عام طور پہ دنیاوی نظر میں انسان کہے یہ پیسے والا ہے، مال والا ہے، یہ امیر خبیر ہے، لیکن اس کے پاس بے بہا علم دینیا کا خزانہ ہے. اس مال کو، اس کے لیے وہ اس کا مال ہے. اللہ رب العزت نے جس کو جون سی نعمت سے نوازا ہے، خواہ وہ صحت ہے، خواہ وہ اولاد ہے، خواہ وہ مال ہے، خواہ وہ کوئی اور چیز ہے، جس چیز سے، جس نعمت سے اس کو نوازا ہے وہی اس کا مال ہے. یہ کلیئر ہونا ضروری ہے. اب یہاں پر دیکھیں، یہ نہیں کہا گیا کہ آدمی تنگ دل ہو، یعنی کہ چوتھی جو شرط ہے قرآن پاک سے رہنمائی اٹھانے کے لیے، وہ شرط کیا ہے کہ آدمی تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، زر پرست نہیں ہونا چاہیے. اس کے مال میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے بندوں کو جو حقوق مقرر کیے گئے ہیں انہیں ادا کرنے کے لیے ذہنی طور پر اس کو تیار ہونا چاہیے. جس کتاب پر وہ ایمان لایا ہے اسی کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے غرباء، مساکین، یتامى، طلباء، علماء، مساجد، مدارس وغیرہ سب کے حقوق بیان کیے ہیں. تو ان حقوق کی ادائیگی کے لیے وہ اپنا مال خرچ کرے. اب جو انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29 میں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھا ہوا نہ ہو اور نہ پورا کھول دو کہ پھر ملامت میں حسرت میں بیٹھے رہ جاؤ. اور کامل ایمان والوں کی صرف ایک یہ بھی بیان کی گئی وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، سورہ فرقان آیت نمبر 68. اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان اعتدال رکھتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو میانہ روی سے چلنے والے لوگ، اعتدال سے چلنے والے لوگ محبوب و مقصود ہیں. اللہ پاک نہیں چاہتا کہ پورے کا پورا مال ہی میری راہ میں خرچ کر دیا جائے اور خود محتاج ہو جائے اور دوسروں سے مانگتا پھرے. ایسا نظام ہمارا اسلام ہمیں نہیں دیتا. تو یہ صفات تھی متقین کی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی
کتاب پر، اللہ پاک کی پاک کتاب پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام غیب پر ایمان لانا، اور اس کے بعد ہے نماز کا نظام قائم کرنا، اور تیسری جو شرط چوتھی ہے اس میں وہ ہے یعنی کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ وما علیہ الا البلاغ۔